الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مکرم سامعین کرام، آج ہمارا دوسرا درس قرآن کا پروگرام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سماعت کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ساتھی آئے ہیں، سردی کا موسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ان کی جو بھی نیک خواہشات ہیں، نیک تمنائیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ سامعین محترم، سورہ فاتحہ جو ہے اس کا آج سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حمد کا تذکرہ جو ہے وہ فرمایا ہے اور بندے کی دعا بھی ہے۔ یعنی یہ وہ سورت ہے جو آدھی سورت جو ہے اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے اور آدھی سورت میں بندے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ یعنی دو حصوں میں تقسیم ہے یہ سورت۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے یہ سورت وہ سورت ہے جس کے سب سے زیادہ نام ہیں۔ اتنے جتنے اس سورت کے نام ہیں کسی اور سورت کے نام نہیں ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ جس کے نام زیادہ ہوں اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوا کرتی ہے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کے کثیر نام ہیں، کثیر نام ہیں، یہاں تک کہ 16-17 تو میں نے خود اس کے نام پڑھے ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے نام ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ جو ہے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے، یعنی اس سے افتتاح جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس کا ام القرآن بھی جو ہے وہ نام ہے کیونکہ یہ جڑ ہے قرآن کی، اور پورے قرآن کی آپ یہ سمجھ لیں کہ اجمالاً پورے قرآن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ذکر فرما دیا ہے۔ تفصیل جو ہے آگے قرآن میں پورے میں ہے، اور اس کا جو اجمالاً ذکر ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چھوٹی سی سورت کے اندر جو ہے اس کا جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ فرما دیا ہے۔ ام الکتاب بھی اس سورت کو کہتے ہیں، ام الکتاب۔ حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک شخص پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جس کو بچھو نے کاٹا تھا۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پہ جو ہے وہ دم کیا اور کہا کہ میں نے یہ سورت جو ہے جو پڑھی ہے یہ ام الکتاب ہے، اور میں نے ام الکتاب کو پڑھ کر دم کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دی۔ تو اس کو ام الکتاب جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے۔
اس کے بعد سورہ فاتحہ جو ہے اس کا ایک نام شفا بھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہوئی ہے، ہر بیماری کی، وہ روحانی بیماری ہو یا وہ جسمانی بیماری ہو۔ روح جو ہے اس کی جو بیماریاں ہیں جو روح کو لاحق ہوتی ہیں، جون سا بندہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کی بیماریوں کو بھی دور فرماتا ہے، اور جون سا بندہ سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جسمانی بیماریوں کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا ہر بیماری کی یہ سورت جو ہے وہ شفا ہے۔ یہ سورت جو ہے اس کو سورت کو صلاۃ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ہم نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں تو اس سورت کا ایک نام جو ہے صلاۃ بھی ہے، اور کثیر نام جو ہے اس سورہ فاتحہ کے جو ہیں وہ وافیہ، کثیر اور بھی نام ہیں، ان کا جو ہے وہ تذکرہ جو ہے مفسرین نے کیا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آواز دی، نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی حالت تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کیا کیا؟ بلایا، آواز دی، کہا کہ اے ابو سعید۔ تو کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے ابو سعید تو کدھر تھا؟ میں نے تجھے بلایا تھا، تو آیا کیوں نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے استجیبوا اللہ وللرسول اذا دعاکم، فرمایا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جایا کرو، فوراً کیا ہو جاؤ؟ حاضر ہو جاؤ۔ تو فرمایا اللہ اور اس کا رسول تجھے بلائے تو پھر جس حالت میں بھی تم ہو، تم نماز پڑھ رہے ہو یا نماز کے علاوہ ہو، جب حضور کا ارشاد آ جائے اور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار آ جائے تو پھر تم نے جو ہے وہ بیٹھے نہیں رہنا، تم نے نماز پڑھتے نہیں رہنا، بلکہ نماز ہی حضور کا ادب جو ہے وہ نماز ہی ہے۔ فرمایا کہ تم نے نماز چھوڑ کر آ جانا تھا، تجھے نہیں پتا، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے تم فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کہتے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا میں ایسے ہی کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابو سعید بن معلہ کہتے ہیں کہ حضور نے میرے ہاتھ کو پکڑا، اور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا کہ میں تجھے جو ہے وہ باہر نکلنے سے پہلے ایک ایسی سورت کے بارے میں بتاؤں گا جو سب سے عظیم سورت ہے، جو سب سورتوں میں سے عظیم سورت ہے، اس سورت کے بارے میں جو ہے وہ میں تجھے بتاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ کو پکڑے رکھا، کہتے ہیں کہ ہم باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب باہر نکلنے لگیں گے تو میں آپ کو ایک عظیم سورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا کہ ارشاد فرمائیں پھر وہ کون سی عظیم سورت ہے؟ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ اسے سبع مثانی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم سورت جو ہے وہ مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ سورت جو ہے وہ بہت ہی برکتوں والی ہے،
اور اسے شفا بھی کہا گیا ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو بھی لیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے، ایک جگہ پہ ہم سفر پہ رکے۔ جب ہم وہاں پہ رکے تو وہاں ایک سردار تھا، اور وہ سردار جو ہے وہ بیمار تھا، اور اس کو جو ہے ایک بچھو نے جو ہے وہ ڈس لیا تھا، اور اس کا زہر جو ہے اس کے جسم میں ظاہر ہے پھیلتا ہے جب بچھو جو ہے وہ ڈستا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ قبیلے والے لوگ آئے اور ہمیں کہنے لگے کہ تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو ایک ساتھی کو کہا جاؤ بھی تم جو ہے وہ جا کر اسے دم کراؤ۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ساتھی ہم نے بھیج دیا، وہ گیا اور جا کر جو ہے وہ اس نے دم کیا، وہ دم کر کے آ گیا۔ اب جیسے ہی اس صحابی رسول نے دم کیا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اس کو جب شفا ہو گئی تو وہ ظاہر سردار تھا قبیلے کا، اس نے 30 بکریاں، کتنی بکریاں؟ 30 بکریاں جو ہے وہ انعام کے طور پہ دے دیں کہ انہوں نے مجھے دم کیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے کیا فرما دی ہے؟ شفا عطا فرما دی ہے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ بکریاں بھی 30 دیں اور ساتھ دودھ بھی پلایا۔ دودھ جب پلایا تو صحابہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ گفتگو کرنے لگے، اور اس سے جو ہے وہ کہنے لگے کہ بھئی تو نے پہلے بھی کبھی دم کیا ہے؟ اس نے کہا بھئی میں نے دم وغیرہ نہیں کیا، اب بھی میں کون سا کو دم کر کے آیا ہوں، میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے دم کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی ہے۔ اب صحابہ کہنے لگے کہ ہم آپس میں جو ہے اب زیادہ بحث نہیں کرتے، یہ بکریاں ہمارا حق ہے یا نہیں ہے، دودھ ہمیں پینا چاہیے تھا یا نہیں پینا چاہیے تھا۔ اب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے تو علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرمائیں گے ہم جو ہے اسے قبول کریں گے۔ اب صحابہ جو ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مدینہ شریف پہنچے تو علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ عرض کیا کہ حضور ایسے ایسے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور انہوں نے دم کیا ہے، اور انہوں نے انہیں جو ہے وہ 30 بکریاں جو ہے وہ دی ہیں۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو 30 بکریاں ہیں ان کو تقسیم کر لو، میرا حصہ مجھے دے دو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، جو اپنے پاس سے گھڑی نہیں ہے، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ جب حضور نے فرما دیا کہ یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ اب صحابی رسول نے سورہ فاتحہ کو کہ حضور سے حدیث تو سنی ہوگی، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور پڑھ کر دم کر دیا، اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھئی میں نے سورت پڑھی تھی تو شفا نہیں ہوئی ہے، تو یہ بھئی بات یہ ہے جو قرآن ہے اس میں کمی نہیں ہے، بعض دفعہ ہمارے اندر کمیاں ہوتی ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ نقص ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے، ورنہ جو ہے قرآن جو ہے اس کی تاثیر جو ہے وہ موجود ہے، اس کا فیض جو ہے وہ موجود ہے، اس کے فیض کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں پڑھنے والے کے اندر جو کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یا اللہ کی حکمت ہوتی ہے، لیکن یہ حضور نے فرما دیا کہ ہر بیماری کی شفا ہے، تو پھر یہ سورت جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہر بیماری جو ہے اس کی شفا جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابی، کہتے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں تھا اور نماز جو ہے وہ میں پڑھ رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مجھے بلایا، تو کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ اور روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فوراً حاضر نہیں ہوا، لیکن میں نے جلدی نماز پڑھی، جلدی نماز پڑھ کے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، تو علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نے آ کر جو ہے وہ سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عنایت فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تو نے یہ قرآن کی آیت نہیں سنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔
کہتے میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کیا کہ حضور انشاءاللہ تعالیٰ آگے سے ایسے ہی کروں گا، جیسے آپ کی آواز آئے گی آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو جاؤں گا۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں تم کو ایسی صورت کی تعلیم دوں، ایسی صورت کی تعلیم دوں جس کی مثل نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، اور نہ ہی قرآن میں ہے۔ فرمایا قرآن میں بھی اس کی مثل، یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کی مثل جو ہے وہ قرآن میں، انجیل میں، زبور میں کسی کے اندر جو ہے وہ کوئی سورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا آپ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا تم نماز کس طرح پڑھتے ہو؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دی، تو کہتے ہیں کہ جب میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنے لگا تو علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی مثل نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ ہی فرقان کے اندر نازل ہوئی۔ فرمایا یہ ایسی صورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ہی نازل فرمائی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک آواز سنی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج ہی کھولا گیا ہے، اس سے پہلے کھولا نہیں گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ ہی آیا ہے اور پہلی دفعہ دروازہ کھلا ہے، پہلے کبھی نہیں آیا۔ اور اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور آپ کے لیے 2 نوروں کی بشارت ہے۔ وہ 2 نور جو ہیں وہ کون سے؟ کہا حضور ایک تو سورہ فاتحہ ہے، یہ نور ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، اور فرمایا دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ یہ 2 نور جو ہیں وہ فرشتہ لے کر آیا اور آ کر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دی، خوشخبری دی، کہا حضور خوش ہو جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آج آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ اس میں جو شان نزول کا اس کا معاملہ ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعد نے کہا ہے کہ یہ مکی ہے اور بعد نے کہا ہے یہ مدنی ہے۔ تو بعد نے کہا ہے کہ یہ وہ صورت ہے کہ جو 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا ہے، یہ سورہ فاتحہ کا، یعنی یہ شان بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ یہ 2 مرتبہ جو ہے اس کا کیا ہوا ہے، نزول ہوا ہے۔ سورہ فاتحہ نماز میں اس کا اکیلے پڑھنا، یعنی اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہمارے نزدیک واجب ہے، اس کا پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ چھوڑ دے یا اس کی آیت چھوڑ دے آخر میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اگر سجدہ صاحب نہیں کرتا تو نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ ان کے نزدیک، یعنی اس معاملے میں تو اختلاف نہیں ہے، اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک بھی لازم ہے، ہمارے نزدیک بھی لازم ہے، اور امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک بھی لازم ہے۔ لیکن اب جماعت کا جو مسئلہ ہے، جماعت امام صاحب کروا رہے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہے
سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے یا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، اس مسئلے پہ اختلاف ہے۔ اس مسئلے پہ کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک، امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی جائز نہیں۔ امام صاحب جب قرات شروع کر دیں تو وہ قرآن سے لیتے ہیں، جب قرآن پڑھا جائے تو تم کیا کرو؟ خاموشی سے اس کو سماعت کرو۔ یہ قرآن کی نص سے آپ لیتے ہیں، اور باقی بھی احادیث مبارکہ بھی حضور نے فرمایا امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک جو ہے سورہ فاتحہ جو ہے امام کے پیچھے جو ہے وہ پڑھنی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس پہ امام صاحب کا ایک مناظرہ بھی ہے۔ اہل مدینہ جو ہے کچھ علماء اکٹھے ہو کر جو ہے اہل عرب کے علماء امام صاحب کے پاس آئے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگے کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ امام کے پیچھے جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو آپ نے کہا بھی اتنے آپ لوگ آئے ہیں تو آپ ایسے کریں کہ ایک بندہ جو ہے اس کو منتخب، ایک عالم جو آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا عالم ہے اور اس کی بات جو ہے آپ کے نزدیک جو ہے وہ قوی ہے، تو آپ اسے منتخب کر لیں، وہ میرے ساتھ جو ہے وہ بات کر لیں، اگر وہ جیت گیا تو آپ جیت گئے، اگر وہ ہار گیا تو آپ ہار گئے۔ وہ سارے علماء تھے، انہوں نے ایک عالم کو سلیکٹ کیا، کہا جی یہ ہماری طرف سے ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ مناظرہ ہار جاتے ہیں تو آپ ہار گئے؟ انہوں نے کہا جی ہم سب ہار گئے۔ فرمایا اگر یہ جیت گیا تو آپ جیت گئے، آپ کو یہ شرط منظور ہے؟ سب نے کہا جی ہاں ہمیں منظور ہے، ان کی جیت ہماری جیت، ان کی ہار ہماری ہار، ہمارے یہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ تو امام صاحب فرمانے لگے وہ اللہ کے بندو یہی بات تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہی بات تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ جو امام ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے تو پیچھے جو اقتدا کرنے والے ہوتے ہیں، جو امام قرات کرتا ہے وہ قرات مقتدی کی ہی ہوتی ہے۔ فرمایا آپ مناظرہ ہار چکے ہیں، کیونکہ جو آپ نے کہا یہ عالم ہے، اس کی بات ہماری بات، فرمایا امام کی بات مقتدی کی بات، امام کی قرات مقتدی کی قرات۔ فرمایا جب امام قرات کرتا ہے تو مقتدی کو قرات کی ضرورت نہیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ وہ سنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے۔ امام صاحب کے نزدیک مسئلہ یہ واضح کر رہا ہوں، امام صاحب کے نزدیک جماعت کے ساتھ، امام صاحب جب قرات کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا آگے قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، تو مقتدی جو ہے اس پر لازم ہے کہ اس کو کیا کرے گا؟ سماعت کرے گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ، امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جو ہے وہ امام بھی قرات سورہ فاتحہ پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ مسئلہ میرا کوشش کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ لوں، کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک کیا ہے؟ مقتدی بھی قرات کرے گا اور امام بھی، اور پانچوں نمازوں میں مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا اور امام بھی کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ لیکن امام مالک علیہ رحمہ، تیسرا جو قول ہے، امام مالک علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ جو تو ہیں جہری نمازیں جن میں قرات امام کرتا ہے، ان میں مقتدی قرات سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ تین قول ہو گئے، یعنی فجر میں سورہ فاتحہ مقتدی نہیں پڑھے گا، امام ہاں امام پڑھے گا۔ یعنی کن کے نزدیک؟ امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک، ان کے نزدیک ہے۔ یہ کوئی کہہ نہ دے کہ کہے جی شاید انہوں نے جو ہے وہ حنفیوں کے بارے میں جو بات کی ہے۔ تو امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک مسئلہ اس طرح ہے کہ جو قراءت والی نماز ہے اس میں امام جب قراءت کر رہا ہے بلند آواز سے، جس کو ہم جہری کہتے ہیں،
اس میں مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، لیکن جو ظہر اور عصر ہے جس میں امام جو ہے وہ بلند آواز سے قرات نہیں کرتا، وہاں جو ہے وہ مقتدی کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ یہ 3 قول ہیں۔ ہم حنفی ہیں، ہم نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، لیکن امام شافعی امام شافعی علیہ رحمہ کے مقلد ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اور امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک جو ہے وہ جہری میں نہیں پڑھتے، سری کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قراءت جو ہے وہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ 3 یعنی مسالک ہیں یہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے۔ الگ پڑھ رہا ہے تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ ہم بھی کہتے ہیں لازم ہے، اگر چھوڑ دے گا تو اس کو جو ہے وہ سجدہ سہو لازم آئے گا اس کے اوپر، اور باقیوں کے نزدیک بھی یہی مسئلہ ہے، لیکن جو جماعت کا مسئلہ ہے اس میں یہ اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے ہم نے اس کا آغاز کرنا تھا، لیکن ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا، بس اتنی گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ کون؟ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں پہ آپ کہیں گے جناب، آپ کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تو بھائی ہم اپنے باپ کی تعریف کرتے ہیں، کوئی اپنی والدہ کی تعریف کرتا ہے، کوئی اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے، تو آپ تو کہتے ہیں کہ جناب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اعتراض بنتا ہے بھائی جس کی تعریف بھی کی جائے گی، جس کی تعریف بھی، آپ کہیں گے یہ چیئر جو ہے وہ بہت اچھی ہے، تو تعریف کس کی ہوگی؟ بنانے والے کی۔ اس کو جس نے بنایا ہے اس کی تعریف ہو گئی۔ جب اس کی تعریف ہے تو اسے کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے، تو تعریف کس کی ہوگی؟ اصل میں تعریف اللہ کی ہوگی۔ اب جس چیز کو بھی لے لیں، آپ کہیں میرے والد گرامی بہت اچھے ہیں، تو بھائی وہ والد گرامی اچھے ہیں، لیکن والد گرامی کو کس نے پیدا فرمایا ہے؟ وہ اللہ نے جو ہے وہ پیدا فرمایا ہے۔ تو جس چیز کا بھی آپ تذکرہ کریں گے، اصل میں تعریف جو ہے وہ آپ بظاہر اس کی کریں گے، لیکن حقیقت جو ہے وہ اللہ کی تعریف ہوگی۔ تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پالنے والا ہے کتنے جہانوں کا؟ اب جتنے جہان ہے ان کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ رب جمع تو نہیں نا؟ اب یہاں یہ عقیدے کا بھی نفی ہو گئی، جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں، اس کے بھی رد ہو گیا نا۔ تو رب ایک ہی ہے۔ رب کون ہے؟ وہ ایک ہے جو تمام جہانوں کو پالتا ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ پھر آپ ایک سوال کریں گے یہاں پہ، بھئی والدین بھی تو پالتے ہیں، وہ بھی تو رب بھی ہیں، پھر مربی ہے نا، ہم کہتے نہیں مربی، وہ بھی رب اور اللہ بھی رب، تو یہاں تو شرک آ گیا۔ پھر کیا آ گیا؟ یہاں شرک کی بات لوگ رٹ لگاتے ہیں۔ تو بھئی یہاں پہ آپ غور کریں اس مسئلے پہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ رب ہے۔ بھئی رب ہے تو لفظ رب جو ہے وہ قرآن مجید میں والدین کے لیے بھی آیا ہے، تو بھئی والدین جو ہیں وہ بھی کیا ہوئے؟ مربی، اور رب بھی کیا ہوا؟ مربی، تو پھر کیا آ گیا؟ شرک نہیں آ گیا؟ آپ نے والدین کو بھی رب بنا دیا اور اللہ کو بھی کیا بنا دیا؟ رب بنا دیا نا، ایک پلڑے میں رکھ دیا نا، تو پھر شرک، اسی کو شرک کہتے ہیں نا۔ تو بھائی یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہاں تو ہم نے دھوکہ کھایا ہے، یہی آگے ہم نے دھوکہ کھایا ہے، ہم نے حقیقت اور مجاز کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب ہے حقیقی طور پر،
وہ حقیقی پالنے والا ہے، لیکن ماں باپ جو مربی ہیں، رب ہیں، وہ مجازی طور پر ہیں۔ حقیقت اور مجاز میں فرق ہے، ہر چیز کو آپ حقیقت میں لے کے نہیں جا سکتے۔ تو فرمایا تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ تو یہاں پہ ہماری گفتگو ختم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ